لیکن بڑے دکھ کے ساتھ اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اتنی عظیم و شان کتاب کہ جس کو بغیر وضو چھو نہیں سکتے۔ قرآن پڑھا ہو تو ہم کنڈ اس کی طرف نہیں کرتے کہ قرآن پڑھا ہے پیچھا نہیں کرنا۔ قرآن پاس ہو تو ہم کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے کہ قرآن پاس ہے، مناسب نہیں کہ بندہ بے حیائی والی گفتگو کرے۔ لیکن آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ یہی قرآن جس کے ساتھ پیار کرنا ہمارا فرض تھا، ہمارے گھر کے اندر شہید ہوا پڑا ہوتا ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اس کتاب کے اوپر مٹی لگی ہوتی ہے، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں قرآن شہید ہوتے ہیں، لوگ پرانے شاپر میں ڈال کے باہر گلی میں رکھ جاتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ہمارے ساتھ کچھ نمازی گواہ ہیں۔ قرآن ہے گندے شاپر میں گندی جگہ پہ وہ پڑا ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قرآن کا حق ادا کر دیا، کبھی گلی کے اوپر، کبھی نالی کے اوپر، کبھی ٹوٹیوں کے اوپر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا کر دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا، اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ موسم اتنا سرد کیوں ہے، کبھی اتنی گرمی کیوں ہو جاتی ہے، ہمارے بچے بے ادب کیوں ہیں، ہمارے بچے نافرمان کیوں ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے قرآن پاک کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہو؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے گھروں میں جو روزانہ قرآن پاک شہید ہوتے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ کبھی کسی بندے کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کا اظہار کرتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ہر قسم کا محکمہ موجود ہے، نالی صاف کرنے والا بھی بندہ موجود ہوتا ہے، گلی صاف کرنے والا بندہ موجود ہوتا ہے، گٹر صاف کرنے والا بندہ موجود ہوتا ہے، کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہم تنخواہ دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے سوچا ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ قرآن کون صاف کرے گا؟ یہ جو نالیوں کے اندر، گٹروں کے اندر قرآن ہم روزانہ پھینک دیتے ہیں، یہاں سے اٹھا کے اس کو کہاں پہ رکھا جائے گا؟ یہ روزانہ آپ ذرا ابھی مسجد کے اندر چیک کریں، ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، باہر گلی سے میں نے خود اٹھائے ہیں، یہ باہر فلٹر کے اندر گندی جگہ پہ جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے وہاں پورا قرآن پڑا ہوا ہے، اور پھینکنے والے کوئی عیسائی تو نہیں، فرانس والے تو نہیں جن کے خلاف بڑا احتجاج کرتے ہیں، پھینکنے والے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جیسا مسلمان ہی کوئی نہیں، جو کہتے ہیں ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، پھینکنے والے ہم خود ہیں۔ فرانس کے اندر گستاخی ہو، ہم ان کے خلاف احتجاج کریں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تم کو جلا کے رکھ دیں گے، تو خود قرآن کو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینکیں، بتائیں ہماری سزا کیا بنتی ہے؟ ہم کس جرم کے حقدار ہیں، کس سزا کے حقدار ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم دین کے ساتھ کتنی وفا کرتے ہیں، دین کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں؟ خدا را اس بارے میں بھی غور و فکر کریں۔ ہم تو اس بارے میں روتے ہیں کہ ہماری نسلیں قرآن نہیں پڑھتی، لیکن ہم نے تو کبھی اس بات کی طرف غور نہیں کیا کہ ہمارا قرآن تو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہے، گلی کے اندر، نالی کے اندر، گٹر کے اندر ہمارا قرآن پڑا ہے، ہمیں فکر اس بات کی نہیں ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو سنبھالا جائے۔ جو شہید اوراق ہیں، میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، مسجد میں ہمیں جمع کروا دیں آج بڑے اچھے طریقے کے ساتھ۔ گلی میں پھینکنا، نالی میں پھینکنا، یہ کوئی قرآن کی حفاظت نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے سنبھال کے کسی اچھی جگہ پہ قبرستان کے اندر دفن کر دیا جائے، اور چونکہ وہ ہمارے بس میں نہیں، بہت سارے ایسے معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں، یہ تحریک عظمت قرآن کے حوالے سے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے، میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو گلیوں کے اندر، نالیوں کے اندر، روڑیوں کے اوپر جاتے ہیں اور قرآن کو اکٹھا کر کے محفوظ جگہ پہ منتقل کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ باپ فوت ہو، قرآن پڑھا اور حق ادا ہو گیا، کسی کی جان نہیں نکل رہی، قرآن پڑھو جی جان نکل جائے۔ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے تو سر پہ قرآن رکھ کے بیٹی کو رخصت کر دیا، اور ہم سمجھتے ہیں قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ یہ قرآن قیامت کے دن گریبان پکڑے گا، یہ قرآن قیامت کے دن اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا۔ قبر کے اندر جب بچھو سانپ آئیں گے، قرآن سے وفا کی ہوگی تو قرآن آگے آ جائے گا، یہ قرآن ہمیں بچائے گا۔ آپ خود سوچئے اگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے قرآن نالیوں میں پھینکا تو پھر قبر کے اندر ہمارا کیا حال ہوگا، اور قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو خدا را ہر بندہ اپنے گھر میں دیکھے
قرآن پاک ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پڑھنا، عمل کرنا یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اگر ہم نے اس کا ادب ہی نہ کیا، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں،